جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دعاؤں میں مانگا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے تو در حقیقت وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر اعتراض کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں عمر کو دیکھا۔ پوری دنیا والوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ حضور کو خواب میں دیکھیں، اور جب حضور نے خواب دیکھا تو فرمایا میں نے عمر کو ایک لمبی قمیض میں دیکھا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے، کہ عمر کا چلنا بھی دین، عمر کا اٹھنا بھی دین، عمر کا بیٹھنا بھی دین، عمر کا بولنا بھی دین، عمر کی ایک ایک ادا دین ہے۔ اور پھر جو دوسری دفعہ حضور نے خواب دیکھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی حالت میں میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور اس دودھ کے پیالے کو میں نے پیا، اور پھر اس پیالے میں جتنا دودھ بچا میں نے عمر کو دے دیا۔ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ نے جو میرے سینے میں علم دیا تھا وہ میں نے دودھ کے ذریعے حالت خواب میں عمر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے امام جلال الدین سیوطی میں بھی لکھا اور علامہ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرکہ میں بھی لکھا۔ محدث وہ جس سے رب کلام کرے، فرمایا میری امت کے اندر اگر کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس کی زبان پر رب کلام کرتا ہے، فرمایا اس کا نام عمر ہے۔ زبان عمر کی ہوتی ہے، کلام اللہ فرما رہا ہوتا ہے۔ عمر کے دل کے اندر جو بھی بات آتی ہے وہ اللہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی ہستیاں جن کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، جن کی رہنمائی اور جن کی پشت پناہی ذات الہ کر رہی ہے، تو ایسا بندہ کسی پہ ظلم کر سکتا؟ جس کے دل کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے حق اور سچی باتیں منتقل کی جا رہی ہیں، وہ بندہ کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ عز و جل نے جناب سیدنا عمر فاروق کو بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، اور بڑھنے لگا تھا جب زور جہالت کی فوج کا، تو خدا کو روئے زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ تو آپ کے اسلام میں انٹر ہوتے ہی اسلام کو تقویت ملی، اور جیسے ہی آپ اسلام میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سر عام صحن حرم میں نمازیں ادا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک بڑا ہی گھناؤنا اور غلیظ ترین الزام لگایا جاتا ہے، وہ یہ جناب سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جلایا، آپ کے گھر کا دروازہ توڑا، جناب سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو معاذ اللہ تماچا مارا، اور آپ جو ہے وہ حمل سے تھی اور آپ کا حمل وہ ہے ساقط ہوا۔ یہ بہتان ہے۔ کتاب ہے السقیفہ، اسے لکھنے والا سلیم بن قیس عامری ہے، اور اس کتاب کو جو شائع کیا، پبلش کیا، وہ اس کا شاگرد تھا ابان بن ابی عیاش۔ سب سے پہلے یہ واقعہ اس کتاب میں چھپا کہ میں عبداللہ ابن عباس کے گھر پر موجود تھا، مولا علی کے ساتھ دیگر ساتھی بھی موجود تھے، خبر آئی کہ حضرت عمر نے گھر جلا دیا۔ یہ روایت اس نے گھڑی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تحریف کا عقیدہ اسی کتاب میں لکھا گیا۔ اب اس کتاب کو پبلش کرنے والا اور اس کتاب کو لکھنے والا، ان دونوں کی پرسنل لائف کیسی تھی وہ سنیے گا ذرا۔ اس میں ایک حوالہ بھی انشاءاللہ آپ کو اہل سنت کا نہیں ملے گا، یہ مخالفین کا ہی عقیدہ ہے اور مخالفین ہی اس کا رد کر رہے ہیں۔ ابان ابن ابی عیاش، مخالفین کا ایک عالم، لکھتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ بہت زیادہ ضعیف بندہ ہے۔ اس کی کتاب السقیفہ کی تمام روایات، موضوعات، مکذوبات اور اباطیل ہیں، اور یہ جو مصنف ہے علامہ حلی، یہ مخالفین کے بہت بڑے اسماء الرجال کے ماہر ہیں۔ تو وہ جو حدیثوں کو روایت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی پوری لائف کو اسٹڈی کرنے والا بندہ، وہ اسے کہا جاتا ہے کہ ماہر اسماء الرجال ہیں۔ اگر ایک حدیث کو 10 بندوں نے روایت کیا ہے تو پھر 10 کے 10 بندوں کی پوری 70 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی کا مطالعہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پیدا کہاں ہوا، کہاں مرا، اس کے عقیدے کے اندر کہاں خرابی آئی، کہاں تک یہ صحیح تھا، کب تک یہ سنی رہا اور کب یہ سنیت سے پلٹ گیا، کتنی نمازیں پڑھتا تھا، کتنا جھوٹ بولتا تھا، کتنا سچ بولتا تھا، کبھی زندگی میں اس پر بہتان تو نہیں لگا۔ تو ایک ایک بندے کی زندگی کی مکمل ریسرچ کرنے والا بندہ، احادیث کے راویوں کی، اس کو کہتے ہیں ماہر اسماء الرجال۔
تو یہ علامہ حلی اپنی کتاب لکھی اسماء الرجال، اس کے صفحہ 206 پر انہوں نے لکھا کہ یہ بندہ ضعیف تھا، انتہائی جھوٹا بندہ تھا، اور اس نے کتاب السقیفہ میں جو کچھ بھی لکھا، یہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ابان بن ابی عیاش، فرمایا یہ انتہائی ضعیف بندہ تھا اور اس کی تمام روایات جھوٹی ہیں۔ اور دوسرا، یہ جامع الروات جلد 1 صفحہ 9 پر لکھا ہے کہ عیاش مخالفین خود رد کر رہے ہیں، فرمایا اس باتوں کی طرف توجہ نہ کی جائے، اس کی نسبت سلیم کی طرف جھوٹی ہے۔ تیسری بات، علامہ مقانی نے کہا، یہ بھی چوٹی کے عالم ہے، سلیمان لم یورف ویشک فی اصل الوجودہ ولم یذکرہ بالخیر، یہ جو جناب سلیم نامی بندہ ہے، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں، اس کے وجود کی حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، یعنی کہ جس بندے نے کتاب لکھی ہے السقیفہ اور اس کا اسٹوڈنٹ، فرمایا ان کی حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، یہ بلا وجہ کی کتاب نکل گئی اور بلا وجہ جناب اس کو مشہور کر دیا گیا، اور اس بات کو لکھا گیا ہے، یہ بھی جناب بہت بڑے ماہر فن رجال ہیں، تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 25 کے اوپر علامہ مقانی نے اس بات کو درج کیا۔ اور پھر شیخ المفید لکھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں مخالفین کے، ھذا الکتاب غیر موثوق بہ، فرمایا یہ جو کتاب امت کے اندر دی جا رہی ہے السقیفہ، فرمایا یہ جھوٹ پر مبنی کتاب ہے، اس کے اوپر اعتماد اور اعتبار نہ کیا جائے۔ شیخ المفید نے لکھا ہے اس بات کو اعتقاد امامیہ میں جلد صفحہ نمبر 149 اور 50 پر۔ 5ویں مصنف مخالفین کے علامہ الموصبی نے لکھا، اما الکتاب سلیم ابن قیس فہو مغضوب، فرمایا سلیم ابن قیس کی یہ کتاب جھوٹی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کتاب میں یہ عقیدہ امت کے اندر بھیجا گیا، مخالفین کے 5 علماء کے میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں کہ اس کتاب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے سارا جھوٹا ہے، اور یہ ابان ابن ابی عیاش اور سلیم نامی بندہ، اس نام کا بندہ ہماری ہسٹری میں گزرا ہی نہیں، اس کے وجود میں بھی ہمیں شک ہے۔ تو جس کتاب میں شک ہو، جس کے لکھنے والے میں شک ہو، تو اس کتاب کی بات کو کیسے مان لیا جائے؟ میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ باقر انصاری یہ چھٹا بندہ ہے مخالفین کا، چوٹی کا عالم ہے۔ یہ السقیفہ کی تحقیق کرتے وقت اس بندے نے اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 58 پر لکھا ہے، یہ جو بندہ ہے واقعہ کب ہوا جس کو یہ درج کر رہے ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق حلف اٹھا رہے تھے کہ میں خلیفہ بننے والا ہوں، اور یہ واقعہ 11 ہجری کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ ہونے کا اعلان کر رہے تھے کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ وہ میری بیعت کریں، تو یہ باقر انصاری بندہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت یہ بندہ مدینے میں موجود ہی نہیں تھا، یہ بندہ مدینے میں موجود تھا ہی نہیں، اسے کیسا پتہ چل گیا مدینے میں کیا ہوا ہے؟ اور دوسرا، امام احمد بن حنبل سے لے کر امام عسقلانی تک، اور اس کے علاوہ تمام دوسرے مخالفین کے جو ہے ائمہ، ان کا اس بات پر اجماع ہے ابان بن ابی عیاش یہ مدینے میں موجود نہیں تھا، اور یہ انتہائی کاذب شخص تھا، اس کی تمام روایات متروک ہیں، اہل علم نے ایک مدت دراز سے اس سے احادیث لینا چھوڑ رکھا ہے، مخالفین کے عالم ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیدہ کے گھر جلانے کا واقعہ ہے، اب یہ مخالفین کے عالم کے قول سنیں، وہ کہتے ہیں کسی مسلم کا وجدان، عقل اور شعور اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جلایا جائے۔ فرمایا یہ واقعہ تو کسی کافر سے بھی گوارا نہیں، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، کسی کافر سے بھی اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کا گھر جلائے۔ مولا علی کی موجودگی میں ان کا گھر جلا دیا جا رہا، وہ دیکھتے رہیں، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اور پھر ان کے لخت جگر نور نظر امام حسن امام حسین چپوں، آپ گھر میں موجود ہیں اور آپ کی والدہ پہ کوئی ہاتھ اٹھا کر چلے جائے تو ہماری غیرت کیا کہے گی؟ اس کا گریبان چاک نہ کر دیں، سر پھاڑ دیں گے ہم اس کا، ہماری ماں پہ کیسے ہاتھ اٹھایا؟ اور پھر شوہر بھی موجود ہو، شوہر کچھ نہیں کرے گا، اس کی بیوی پر کوئی ہاتھ اٹھائے، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر الزام ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ واقعہ، تو یہ 3 بندے ہیں۔ اب ابن محارب یہ کہہ رہا ہے میں نے سلیمان سے سنا ہے، اور سلیمان یہ کہہ رہا ہے میں نے اس واقعے کو ابن اون سے سنا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، واقعے کو کتنے بندوں نے روایت کیا ہے؟ اس 3 بندوں نے۔ ہاں ابن محارب ہے، اس بندے کو کسی نے نہیں لکھا کہ جناب بڑا اتھینٹک بندہ تھا، ابن محارب کے بارے میں ان سب نے کہا یہ بندہ جھوٹا تھا، مجہول الحال تھا، یعنی کہ
اس کی پوری لائف کسی کو نہیں پتا کہاں گزری ہے. ٹھیک, یہ میں آپ کو باتیں جنہوں نے روایت کی ان کی کنڈیشن اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ باتیں جنہوں نے بتائی ہیں ان کا خود کا کچھ نہیں پتا, تو واقعہ کیسے سچا ہوگا جب یہ خود سچے نہیں تھے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ ہونے کا اعلان 11 ہجری میں کر رہے ہیں, اور اس واقعے کو دو بندوں نے لکھا, ایک سلیمان ہے, ایک ابن اون ہے. سلیمان 73 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے, ابن اون 67 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے. سلیمان 73 میں پیدا ہوا تو واقعے کے اور اس کے پیدا ہونے کے درمیان 62 سال کا فاصلہ ہو گیا, اور دوسرا راوی اس کی پیدائش اور واقعے کے درمیان تقریباً 55 سال کا فاصلہ ہے. درمیان میں کس نے کس سے کیا بات لی کسی کو کچھ نہیں پتا. ایک کی پیدائش کے 62 سال بعد واقعہ ہوا پہلے, اور ایک کے جناب یہ پیدائش سے تقریباً 55 سال پہلے واقعہ ہوا. تو یہ جو بیچ میں 55 سال کا گیپ ہے, اس میں کسی ایک بندے یہ کڑی تو جڑے نا. ان کا وصال ہوتا ہے 10 ہجری میں, اور امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں 194 ہجری میں. کتنا لمبا گیپ آ گیا. یہ درمیان کا جو فاصلہ ہے, امام اعظم, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, اور پھر جناب علامہ ابن عبد الرزاق آ گئے, مصنف ابن ابی شیبہ آ گئے, امام بیہقی آ گئے, اور پھر امام بغوی. امام اعظم سے لے کر امام بغوی تک 500 سال کا یہ جو عرصہ ہے, یعنی کہ 5ویں 6 ہجری تک جتنی کتب احادیث لکھی گئی ہیں اور جتنے مصنفین نے لکھی ہیں, انہوں نے پوری کڑی بیان کی ہے کہ میں نے یہ حدیث اس سے سنی, میں نے یہ حدیث اس سے سنی, میں نے یہ حدیث اس سے سنی, اور وہ کڑی جا کر حضور جانے جانا سے جڑتی ہے. تو یہ جو ان کے پیدا ہونے کے 55 سال کے بعد اور 70 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا, انہوں نے کوئی کڑی جوڑی ہی نہیں کہ جناب یہ واقعہ جا کر وہاں جڑتا ہے, یہ واقعہ جا کر وہاں جڑتا ہے. ڈائریکٹ ان دونوں نے کہہ دیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. جانے جانا کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, وہ سنی سنائی بات دوسرے تک پہنچا دے. ان کے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ اور بیچ میں کوئی کڑی بھی نہیں ہے. تو اب بتائیں یہ واقعہ سچا ہو سکتا ہے؟ بیچ میں کوئی تو روایت کرنے والا ہو کہ کڑی مولا علی تک جائے. یہ سلیمان نے کہہ دیا میں نے ابن اون سے سنا ہے, تو ابن اون بھی تو کہے میں نے آگے کسی سے سنا ہے. اگر مولا علی کے گھر میں یہ واقعہ ہو رہا ہے تو روایت مولا علی تک تو جانی چاہیے. اس کے گھر سے خبر اٹھ رہی ہے وہ تو تصدیق کریں. مولا علی کے گھر میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اور مولا علی نے اس کی دور دور تک تصدیق نہیں کی. پیدا ہوتی تو کوئی بندہ حدیث نہیں لیتا. حدیثیں سننے کے لیے محدثین نے ایک عمر خاص کی ہے کہ تقریباً وہ بلوغت کو پہنچا ہو, یا تو اس کی عمر 15 سال ہو حدیثیں سننے کے لیے, یا 20 سال ہو. پیدا ہوتے ہی بچے سے حدیثیں نہیں لیتے. 4-5 سال کا بچہ حدیثیں بیان نہیں کر سکتا. یہ محدثین کا ایک رول ہے کہ جب وہ حضور کی حدیث کسی سے لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا تو بندے کی عمر 15 سال ہو یا 20 سال ہو. تو اب اگر یہ پیدا ہوئے ہیں 73 میں اور یہ جناب پیدا ہو رہا ہے بندہ 67 ہجری میں, تو پیدا ہوتے ہی انہوں نے حدیثیں سننا شروع کر دی تھی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو اگر سماع حدیث یعنی کہ محدثین نے جو رول لکھا ہے کہ 15 سال اور 20 سال عمر ہونی چاہیے بندہ اس کے بعد آگے اپنی بات ڈیلیور کر سکتا ہے, تو اس حساب سے پہلے راوی کے اور اس واقعے کے درمیان 80 سال کا فرق آتا ہے. دوسرے راوی کی اگر عمر کو کاؤنٹ کیا جائے تو دوسرے راوی کی پیدائش سے لے کر اس واقعے کے درمیان 75 سال کا عرصہ آتا ہے. 75 اور 80 سال کے درمیان اس واقعے کو روایت کرنے والی کوئی کڑی ہے ہی نہیں, کوئی بندہ ہی نہیں ہے. جب یہ پیدا ہوئے تو اس کے 15 سال کے بعد انہوں نے واقعہ سنا ہوگا. وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ روایت کر رہا ہے, اس کے پیدا ہونے کے تقریباً 15 سال کے بعد اس نے واقعہ سنا, تو 80 اور 75 سال کا فرق آ رہا ہے دونوں کی عمر میں. تو بیچ میں کسی نے تو کچھ بتایا ہو. تو 80 سال کا ایک لمبا گیپ ہے اور بیچ میں کوئی کڑی نہیں ہے. بیچ میں بس بات اٹکی ہوئی کہ اس نے اس سے سنا, اس سے اس نے سنا. اور بھائی جس کے گھر کی بات ہے وہ تو بتا دے. تو یہ جو حضرت عمر فاروق پر الزام لگایا جا رہا ہے اس واقعے کی سرے سے کوئی حقیقت نہیں ہے. واقعہ جو ہے وہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے. جی بالکل, ہماری کتابوں میں کس طرح موجود ہے اس کی میں وضاحت کرتا چلوں. اس واقعے کو جو ہے وہ تقریباً 3 بندوں نے لکھا ہے. ایک ہیں علامہ شہرستانی, ایک علامہ مسعودی, اور ایک علامہ صفدی. منصوب ہے کہ یہ تینوں سنی ہیں اور ان تینوں سنیوں نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں درج کیا ہے. چلو 6-7 علماء کے میں نے آپ کو مخالفین کے قول پیش کیا, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے عالم جھوٹے ہیں تو آپ کے 3 بندوں نے اس واقعے کو لکھا ہے, علامہ مسعودی, علامہ شہرستانی, علامہ صفدی. پہلے مسعودی کے بارے میں سن لیں. مخالفین کے 7 عالم ہیں, علامہ حر عاملی, علامہ داؤد ہلی, علامہ ہلی, علامہ نجاشی, اور پھر اس کے علاوہ اسماعیل پاشا بغدادی, اور اس کے علاوہ آقا بزرگ طاہرانی. ان تمام نے اپنی اپنی کتابوں میں, اب کتابوں کے نام جلدی جلدی سن لیں, الذریعہ الی التصنیف, پھر ہدایت العارفین, اس کے بعد عمل العامل, اس کے بعد الاقوال,
اس کے بعد جناب علامہ داؤد کی فن رجال کی کتاب، اور پھر اس کے بعد نجاشی کی کتاب، اور اس کے علاوہ جناب الفوائد الرجالیہ. ان تمام کتب کے اندر ان بندوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بندہ شیخ مسعودی ہے، جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ سنی ہے، ان سب نے لکھا ہے یہ سنی نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا ہے. مخالفین کے 7 عالموں نے اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا ہے. تو یہ تو سائیڈ ہو گیا. اس کے بعد علامہ شہرستانی نے لکھا. علامہ شہرستانی کے بعد علامہ صفندی نے بھی اس واقعے کو درج کیا. وہ کیسے لکھا؟ علامہ شہرستانی وہ واحد مصنف ہیں جنہوں نے تمام فرقہ باطلہ کے عقائدوں کو جمع کیا ہے. علامہ جب شہرستانی نے واقعے کو درج کیا تو انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے ملل النحل. یہ کتاب ہے علامہ شہرستانی کی. انہوں نے تمام فرقوں کے عقیدوں کو اس میں درج کیا ہے. فرمایا کہ انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے الفرق الباطلہ. اس میں ایک فرقہ ہے النظامیہ. اس کے عقیدوں کو درج کرتے ہوئے علامہ شہرستانی نے یہ والا واقعہ لکھا ہے کہ ایک فرقہ ہے فرقہ نظامیہ. اس فرقہ نظامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب سیدنا عمر فاروق نے گھر جلایا. تو علامہ شہرستانی نے جب لوگوں کے گندے اور غلیظ عقیدے لکھے تو اس کے ضمن میں آپ نے یہ واقعہ لکھا. فرمایا کہ فلاں ایک وہ فرقہ ہے، اس فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جناب سیدہ کا گھر جلایا. تو اس ضمن میں علامہ شہرستانی نے یہ واقعہ لکھا تو لوگوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ سنی عالم نے بھی واقعہ لکھا ہے. تیسرے نمبر پر علامہ صفدی، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا. انہوں نے بھی اسی زمانے میں لکھا کہ ایک باطل فرقے کا عقیدہ لکھتے ہوئے انہوں نے بیچ میں درج کر دیا. جس طرح علامہ شہرستانی نے فرقے کا عقیدہ لکھتے ہوئے درج کیا، اسی طرح علامہ صفدی نے بھی باطل فرقے کا عقیدہ لکھتے ہوئے اس واقعے کو درج کر دیا. لیکن باقاعدہ اہل سنت کے کسی عالم نے اس کو اس طرح حضرت عمر فاروق کی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا. تو اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں نے ابھی تک جتنے آپ کو حوالہ جات دیے ہیں وہ مخالفین کی کتابوں کے ہیں. مخالفین نے صراحتاً کلی طور پر اس واقعے کا رد کیا ہے کہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں. اور جتنے بندے اس واقعے کو درج کر رہے ہیں ان کے وجود کے اندر بھی ہمیں شک ہے. اور حضرت عمر فاروق کی طرف اس واقعے کی نسبت کرنا، واقعہ کسی مسلمان سے بھی ہم تصور نہیں کر سکتے جو ایک خلیفہ دوم کی ذات کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت سیدہ کا وصال بھی اسی وجہ سے ہوا کہ جناب حضرت عمر فاروق نے یہ جو معاذ اللہ ظلم کیا. یہ مخالفین کے چوٹی کے پائے کے عظیم محدث ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب ابن فطال نے روضۃ الواعظین جلد 1 صفحہ 150 پر حضور کے لخت جگر کے انتقال کے اسباب لکھے کہ حضور کی بیٹی کا صاحبزادی کا انتقال اس ریزن پر ہوا، تو اگر کسی کونے میں یہ واقعہ پیش آتا تو کسی نہ کسی سطر پر یہ واقعہ مخالفین کا تو بندہ لکھتا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ابن فطال نے اس کتاب کو درج کیا اور جناب سیدہ کے انتقال کے اسباب اور ریزنز لکھے تو اس بندے نے نہ اشارتاً نہ کنایتاً سیدہ کے گھر جلانے کا کسی کونے میں بھی ذکر نہیں کیا. تمام اسباب ذکر کیے. اس واقعے کو ذرہ برابر بھی ابن فطال نے نہیں لکھا اور اس نے لکھا کہ سیدہ کا وصال حضور کے غم کی وجہ سے ہوا ہے. اور دوسرے ان کے مخالفین کے عالم وہ اپنی کتاب علل الشرائع میں لکھتے ہیں سیدہ کا وصال، ان کے تدفین اور غسل، انہوں نے بھی سب کچھ ذکر کیا لیکن اس واقعے کو انہوں نے کسی کونے میں بھی ذکر نہیں کیا. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اگر یہ واقعہ ہوتا تو مخالفین کی کتاب میں تو ہوتا. جو حضور کی بیٹی کے انتقال کے ریزنز لکھ رہے ہیں وہ کسی کونے میں تو لکھتے ہیں کہ حضور کی بیٹی کا انتقال اس عمل کی وجہ سے ہوا. اور جنہوں نے لکھا مخالفین نے ان کی کلی طور پر تردید کی ہے کہ یہ ہمارے بندے نہیں ہیں، یہ ہمارے بندے نہیں ہیں. تو اپنے عقیدوں کو خدا را تھوڑا سا درست کریں کہ حضرت عمر فاروق کی طرف یہ جو الزام لگایا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق حضور کی آل سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. جب یمن کی ایک شہزادی مال غنیمت میں آئی تو لوگوں نے کہا حضرت بڑی خوبصورت ہے، اپنے بیٹے سے نکاح کر دیں. فرمایا یہ شہزادی ہے اور اس کے لیے شہزادہ ہی اچھا لگے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں مولا علی کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے ام کلثوم. اب آپ بتائیں کہ اگر حضرت عمر فاروق نے گھر جلایا ہوتا معاذ اللہ، پہلا سوال تو یہ ہے کیونکہ بندہ اپنا سسرال جلاتا ہی نہیں، اور اگر جلایا بھی ہوتا تو مولا علی اپنی بیٹی دیتے کہ میں ان کے گھر پر آ کر دھڑا دھڑ جناب پتھروں کی بارش کر دوں اور پھر یہ آئے نماز میں امام صاحب آئیں میری دعوت قبول فرما لیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر حضرت عمر فاروق نے یہ معاملہ کیا ہوتا تو مولا علی اپنی بیٹی دیتے. اور میں اس ایران کی شہزادی کا بتا رہا ہوں، لوگوں نے کہا اپنے بیٹے کا نکاح کر دیں. فرمایا اس لڑکی کے لیے، اس شہزادی کے لیے شہزادہ اچھا لگتا ہے. حضرت شہزادہ کون؟ فرمایا شہزادہ ایک ہی جسے امام حسین کہا جاتا.
امام حسین کا نکاح اپنے بچے کے بجائے جناب الشہزادی کا نکاح امام حسین سے کروایا. آباؤں میں لکھی ہوئی باتیں نہیں. آپ امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء پڑھیں. حضور کے گھر والوں سے حضور کے اصحاب بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. کیا حضرت عمر فاروق نے مولا علی کا گھر نہیں جلایا؟ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں توہین نہیں کی. جنہوں نے بھی اس واقعے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے انہی کے بندوں نے انہی کی تردید کی ہے کہ یہ ہمارا واقعہ نہیں، یہ ہمارے بندے نہیں. جنہوں نے بھی لکھا ہے یہ واقعہ جھوٹا لکھا ہے، تو اپنے دلوں کو نرم کریں.